بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سلام آقا یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گاؤں کی اس مسجد میں نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اجنبی مسافر نے پیش امام صاحب سے کہا کہ میں مسافر ہوں، آگے کا سفر صبح کروں گا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو رات میں مسجد میں قیام کر لوں۔ مولوی صاحب نے کچھ ضروری پوچھ گچھ کے بعد رات گزارنے کی اجازت دے دی۔ گاؤں کے چودھری صاحب نے مسافر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے لیے کھانا بھجواتا ہوں۔ مسافر نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے جناب، میں کھانا آپ کے گھر کا ہی کھاؤں گا، لیکن یہ یاد رہے کہ میں صرف مرغی کے سالن سے روٹی کھاتا ہوں۔ مسافر کی بات سن کر تمام نمازی دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے۔ چودھری کو اس کی بات پسند نہ آئی۔ چودھری صاحب ناراض سے لہجے میں بولے کہ بھائی، پرونے جیسی روکھی سوکھی گھر میں پکی ہوگی، وہی تم کو کھانی ہوگی، اس وقت تمہارے لیے ہم مرغی کا سالن کہاں سے تیار کروائیں گے؟ اجنبی بولا کہ چودھری صاحب، آپ پریشان نہ ہوں اور نہ ہی میری بات کا غصہ کریں، گھر جائیں، آپ کے گھر میں میرے لیے مرغی کا سالن ہی آپ کو تیار ملے گا۔ چودھری اس مسافر کی کم عقلی اور ضد پر دل ہی دل میں افسوس کرتا ہوا گھر کو چلا گیا۔ نمازی مسافر کی اس پیشن گوئی کو دیکھنے کے لیے مسجد میں ہی رک گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد چودھری صاحب اپنے نوکر کے ساتھ مسجد میں واپس آ گیا۔ نوکر نے کپڑے سے ڈھکا ہوا ایک تھال اٹھا رکھا تھا۔ چودھری کے چہرے پر الجھن کے گہرے سائے تھے۔ نوکر نے تھال مسافر کے سامنے رکھ دیا۔ مسافر نے تھال پر سے کپڑا اتار کر ایک طرف رکھا اور بڑی سی قاب میں مرغی کا سالن بھرا ہوا تھا۔ اس نے بسم اللہ پڑھی اور کھانے پر ہاتھ صاف کرنے لگا۔ تمام نمازی حیرت کی تصویر بنے اس کو مرغی کے سالن سے روٹی کھاتے دیکھ رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد مولوی صاحب نے اس سے پوچھا کہ او اللہ کے بندے، یہ کیا ماجرا ہے؟ مسافر نے کہا کہ کوئی خاص بات نہیں، کئی سال پہلے کی بات ہے، میرے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ ایک دن گھر والی سے کہا کہ بہت عرصہ ہو گیا گوشت نہیں کھایا، کاش ایسا ہو کہ مرغی کا گوشت کھانے کو ملے۔ بیوی نے کہا کہ ایسی خواہش کا کیا فائدہ جو پوری نہ ہو سکے، گھر میں جو دال سبزی مل رہی ہے وہی غنیمت سمجھو۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بات آئی، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کرما والیے، سن لے میری بات، اگر میرا رب کہیں ہے اور اس نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے تو میں آج کے بعد صرف مرغی سے ہی روٹی کھاؤں گا، ورنہ بھوکا ہی رہوں گا۔ بیوی مذاق اڑانے لگی، لیکن میں نے دل میں یہی ٹھان لی۔ اب میں بڑے صبر سے مرغی کے سالن کا انتظار کرنے لگا۔ حالات ایسے نہیں تھے کہ خرید پاتا۔ دن گزرنے لگے، اللہ میرے ارادے کو آزمانے لگا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، میں چارپائی سے لگ کر رہ گیا۔ 8ویں دن ہمسائے کا ایک لڑکا مرغی کے سالن کا بڑا سا برتن بھر کر لایا۔ ہمسائے کے رشتہ دار کی شادی تھی، انہوں نے اس کے گھر بہت زیادہ سالن بھیج دیا تھا، جس کے خراب ہونے کے ڈر سے میرے ہاں بھیج دیا گیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ میری فرمائش تھی جو میرے رب نے قبول کر لی تھی۔ میں نے اور میرے اہل خانہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اگلے روز میرا کام کا سلسلہ چل نکلا۔ کام اتنا اچھا ہو گیا کہ میرے گھر میں روزانہ مرغی کا سالن پکانے کی گنجائش نکلنے لگی۔ اس دن کے بعد سے ایسا بندوبست ہو گیا ہے کہ جہاں بھی جاتا ہوں کھانے کے وقت پر اللہ خود میری فرمائش پوری ہونے کا انتظام کر دیتا ہے۔ مسافر نے اپنی بات ختم کرنے کے بعد چودھری سے پوچھا کہ چودھری صاحب، آپ بتائیں آپ کے گھر میں میری فرمائش کا اہتمام کیسے ہوا؟ چودھری نے کہا کہ میرے بھائی کا بیٹا کئی دن سے بیمار تھا، اس نے منت مانی تھی کہ اگر میرا بیٹا تندرست ہو گیا تو کسی مسافر کو مرغی کے سالن سے کھانا کھلاؤں گا۔ میں گھر میں گیا تو میرا بھائی میرے گھر میں یہی پتہ کرنے آیا ہوا تھا کہ میرے ہاں کوئی مسافر تو قیام پذیر نہیں۔ تب میرے ذہن میں اسی اجنبی مسافر کا خیال آیا، حالانکہ میرے اپنے گھر میں سبزی پکی ہوئی تھی۔ کاش ہمارا ایمان بھی باقی تمام مخلوق کے جیسا پختہ ہوتا اور خود بخود ملنے والے رزق کے پیچھے ہلکان ہونے کی بجائے دنیا میں آنے والے اپنے اصل مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کے نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اور آخری التجا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سلام آقا سبسکرائب نہیں کیا تو سلام آقا کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جایا کرے۔ آنے والی ویڈیو تک قادر کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔